اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس جیسی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گواہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا جو بہت مالدار تھا۔ اس کے بھتیجے چاہتے تھے کہ وہ فوت ہو اور اس کا مال انہیں مل جائے، چنانچہ ان میں سے ایک نے رات کے وقت اسے قتل کر کے اس کی لاش ایک چوراہے پر پھینک دی۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی نے دروازے کے آگے پھینک دی۔ صبح کے وقت جب لوگ اس کے متعلق باتیں کرنے لگے تو اس کا بھتیجا روتا ہوا آ گیا اور مظلومیت کا روپ دھار لیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اس پر بھتیجا اپنے چچا کا معاملہ لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اس مقتول کے متعلق کسی بات کا علم ہے تو وہ ضرور بتائے، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ تب انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق اپنے رب سے دریافت کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر آپ نے لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ یعنی ہم تو مقتول کے متعلق دریافت کر رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو، اس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ تو آپ نے فرمایا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، یعنی میں نے تو تمہیں صرف وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے تو معاملہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے جب خود بختی کی تو ان پر بھی سختی کر دی گئی۔ انہوں نے اس کے رنگ، عمر اور دیگر صفات کے متعلق سوال کیا تو انہیں ان سب اشیاء کے متعلق بتلا دیا گیا، لیکن پھر اس جیسی گائے تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے گائے کا رنگ پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ وہ زرد مگر سرخی مائل ہو۔ دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہوا ایسا رنگ بہت کم ملتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر مزید سختی کرتے ہوئے کہا کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کے مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔
انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ اب یہ صفات پہلی صفات سے بھی زیادہ سخت تھیں کہ ایسی گائے ذبح کرو جو کام کرنے کی عادی نہ ہو، اس سے ہل چلانے یا کھیتی سے راب کرنے کا کام نہ لیا گیا ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ تمام صفات سن لینے کے بعد انہوں نے کہا اب آپ حق لائے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں اس طرح کی گائے ایک ایسے شخص کے پاس ملی جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، وہ اسے فروخت کرنے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر سدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق انہوں نے وہ گائے اس سے گائے کے وزن کے برابر 10 گنا سونا دے کر حاصل کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم کے مطابق گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے بدن کے ساتھ لگائیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی اس نے جیسے تمہیں یہ مقتول زندہ کر کے دکھایا ہے اسی طرح وہ جب چاہے تمام مردوں کو بھی بیک وقت زندہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ایک جان کی مانند ہے۔